علی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام امام اور امت سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، گفتگو ہے عہدہ امامت اور امت اس کے متعلق، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی مقبول و معروف اور انتہائی قابل احترام جناب مولانا سید حماد نجفی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ۔ آغا، بہت اچھی آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام عادل ہوتا ہے۔ پہلا سوال میں آج یہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ امام جو ہے اس کے معصوم ہونے کے عقیدے کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اجمالاً ایک اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیجیے گا کہ کیا، جیسے ہمارے برادران جو ہیں وہ انبیاء کے متعلق بھی کہیں اس عقیدے کے حامل نظر آتے ہیں کہ جب تک وہ رسالت کی بات کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، تو وہ رسول ہیں، باقی پھر وہ یعنی انہیں وہ 24/7 معصوم نہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ تو کیا امام کا بھی، ہمارا عقیدہ تو ہے کہ امام تاحیات معصوم ہوتا ہے، تو امامت کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے؟ بالکل، امامت کے بارے میں بھی عقیدہ ہے، کیونکہ امام اور نبی اور رسول تینوں فرد، تینوں منصب ایک چیز میں مشترک ہیں، وہ مشترک ہیں کہ یہ الہی منصب ہے۔ جب الہی منصب ہے یعنی نمائندہ الہی۔ اس کا سب سے پہلے تو ایک عقلی جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کا نمائندہ معصوم نہ ہو، یعنی خطا کرنے والا ہو، تو بہت توجہ چاہوں گا ناظرین کی، تو اگر ہم خطا کا احتمال اس کی شخصیت میں جو ہے وہ موجود رکھتے ہیں، تو مجھے کیا پتہ رسول اللہ نے جو ہے وہ بالفرض فجر کی نماز 2 رکعت دی ہے، ہو سکتا ہے غلطی سے دے دی ہو، میں آج تک پڑھے جا رہا ہوں، سب مسلمان پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر یہ دروازہ کھل جائے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ خطا کر سکتا ہے حجت الہی کو خطا، صحیح، تو پاسبلٹی ہے کہ بھائی پاسبلٹی ہے، تو غلط تو نہیں کہہ رہا، جب میں یہ عقیدہ رکھوں گا امکان آ جائے گا، پھر امکان کھلا رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پر فجر کی نماز 4 رکعت آئی ہو، نبی نے جب خطا مطلب غلطی ہو گئی، غلطی سے مجھے 2 رکعت پہنچا دی، اور آج 14 سال سے پوری امت مسلمہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہے۔ ہاں، غلط تو نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ دروازہ بند کرنے کے لیے سارے اعمال مشکوک ہو جائیں گے، سارے اعمالیت بہت مختصر سی جو ہے وہ جزئی مثال دی ہے میں نے آپ کو، تو اس لیے پورا سلسلہ ہدایت درم برم ہو جائے گا، پورا جو ہے وہ منصب ہدایت جو ہے وہ یہ کہیے کہ پارا پارا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نمائندہ الہی کو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ جو ہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، ہم اس کو ہر چھوٹی بڑی خطا، لغزش، ہر عیب سے، ہر چیز سے جو ہے مبرہ، منزہ اور پاک و طاہر اور معصوم مانتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جس ساتھ ہی اس چیز کو بھی جو قرآنی دلیل ہے، اور وہی دلیل جس آیہ مبارکہ کی طرف آپ نے ابتداءً اشارہ فرمایا تھا ہماری اس نشست میں، کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب ابراہیم کے لیے کہا، تو جب جناب ابراہیم نے سوال کیا، میں وہیں سے جو ہے وہ اپنی بات کو منسلک کروں گا کہ پروردگار میری ذریت میں سے بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف جملہ عنایت فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا جو ہے وہ عہدہ ظالم تک نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ظالم کبھی بھی امام نہیں بن سکتا، یہ بات طے ہے، طے ہو گئی، بالکل طے ہو گئی۔ اور شرک اور کفر جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم ایک مفہوم ہے، بالکل ہے، ظلم ایک مفہوم عام ہے جس کے مختلف جو ہے وہ افراد، مختلف مصادیق ہیں۔ کسی پر زیادتی کرنا ظلم کہلاتا ہے، کسی کو ناحق کسی کا مال چھین لینا ظلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح ظلم کے مختلف جو ہے وہ مختلف سمجھیے کہ افراد پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، اس میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ اس سے بڑا ظلم بلکہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ معبود حقیقی کو چھوڑ کر جو ہے وہ صنم کو جو ہے وہ پوجتے رہے، پتھر کو پوجتے رہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ کفر کو ظلم عظیم کہتا ہے، ظلم قرار دیا ہے پروردگار عالم نے قرآن میں جو ہے وہ اصنام کی پوجا کو۔ تو توجہ چاہوں گا، عصمت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اس ایک ٹکڑے سے ثابت ہوتی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی عمر کے کسی حصے میں بھی جو امام بنے اس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو، اور ظلم میں جو ہمارے ذہنوں میں اور عوام کے ذہنوں میں ظلم کا تصور ہے وہ بھی آتا ہے، اور ظلم کے اندر معصیت الہی بھی آتی ہے۔ یہ بھی ایک ظلم ہے کہ جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، معصیت الہی کرنا۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، امامت میرا عہدہ ہے اور یہ کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا،
تو اس میں صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بیجا قتل کرنے والا، کسی کا مال کھانے والا، کسی یتیم کے جو ہے پیسے جو ہے لوٹ لینے والا. اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے، ہر وہ شخص آ جائے گا جو جس زاویے سے بھی ظالم ہوگا وہ امام نہیں بن سکے گا، درست ہے، امام نہیں بن سکے گا. درست ہے. اس لیے دلیل، یہ ٹکڑا ہی دلیل ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے کہ بھائی یہیں سے بات نکلی ہے، تو یہ لطیف جو ہے وہ زاویہ آپ ملاحظہ فرمائیے اور اپنے محترم ناظرین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم تک نہیں جائے گا. عقلی اعتبار سے 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں انسانوں کی. ایک پہلا وہ شخص ہے کہ جو پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ظلم کرتا رہا، کافر رہا، ٹھیک ہے، ایمان کی حالت سے خالی رہا. دوسرا وہ ہے کہ جو ہے وہ پہلے کہیے کہ جو ہے وہ کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، اسلام لے آیا. تو ایسے شخص کے لیے اس نے کچھ حصہ، ابتدائی حصہ اس کا ظلم میں گزرا، صحیح ہے، اور بعد میں جو ہے وہ انصاف پر آ گیا، عدل پر آ گیا، جو ہے وہ دین حق کو اختیار کیا. تیسرا وہ شخص ہے کہ جو پہلے مسلمان رہا ہو، بعد میں اس نے کفر اختیار کیا ہو، مرتد ہو گیا ہو. صحیح صحیح، بالکل صحیح. چوتھا وہ شخص ہے کہ جو پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ایمان کی حالت میں رہا ہو. 4 ہی جو ہے وہ زاویے بنیں گے. ٹھیک ہے، عقلی طور پر کوئی 5ویں تحلیل ہے نہیں انسان کے لیے. اگر ہم انسان کو ظالم کی کیٹیگری سے دیکھیں کہ انسان ظالم کس کس طرح ہو سکتا ہے، کس کس زاویے سے ہو سکتا ہے، تو 4 ہی ہمارے پاس جو ہے وہ میں دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں. ایک وہ شخص جو پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ظالم رہا، کفر میں رہا، ٹھیک ہے، ایمان نہیں لایا. دوسرا وہ کہ جو ہے وہ پہلے کافر تھا، بعد میں ایمان لے آیا، ظلمت سے نور کی طرف آ گیا. ظلمت سے نور کی طرف آ گیا. تیسرا وہ جو پہلے اسلام پر تھا، بعد میں مرتد ہو کے جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا. چوتھا وہ کہ جو ہے وہ ابتدا سے لے کے انتہا تک ایمان کی حالت میں رہا. صحیح ہے. 5ویں کوئی ہمارے پاس قسم موجود نہیں ہے. اب آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم تک نہیں جائے گا. تو پہلا تو سب متفق ہے امام نہیں ہو سکتا. یہ پہلی سانس سے لے کر جو رہا ہی کافر ہے وہ کیسے جو ہے وہ امام ہو سکتا ہے. دوسرا وہ جو پہلے مسلمان تھا لیکن بعد میں جو ہے وہ پہلے کافر تھا، بعد میں اسلام لے آیا. تو ایسے شخص نے اگرچہ بعد میں اسلام لے آیا ہے، ایسے شخص کا حصہ اگر ہم اس کا زندگی کا ٹینیور اٹھائیں گے تو اس کے پوری زندگی کے جو ہے وہ ان مراحل میں اس نے کچھ حصہ تو ظلم کیا. درست. ابتدائی حصہ تو ظالم رہا ہے. یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے آپ بعد میں اسلام لے آئے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ ظالم، آپ نے ظلم کیا تھا، آپ ظالم کی کیٹیگری سے باہر نہیں جائیں گے. اور تیسرا وہ شخص تھا جو اسلام لایا ہو بعد میں کافر ہو گیا، اس کی تو بات ہی واضح کہ اس کے اوپر سب قائل ہیں. تو 3 نکل گئے، آخری والا بچا وہ شخص جو پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک حالت ایمان میں رہا ہو، ظلم سے دور رہا ہو. ٹھیک. تو وہ کوئی نہیں ہے سوائے علی بن ابی طالب کے، جس کی ولادت کعبے میں ہو اور جس کی شہادت جو ہے وہ یہ کہیے کہ مسجد کوفہ میں. بہت خوب، بہت خوب. تو یہ قرآن کی آیت دلیل ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم تک نہیں جائے گا. تو جو جس زاویے سے بھی ظالم رہا ہے تو وہ کبھی امام نہیں بن سکتا. اور علی کے علاوہ کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی علی کے علاوہ کسی کے لیے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ فلاں یا کوئی جو ہے کوئی بھی شخص ہو کہ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے سامنے جو علی کے مقابل آئے یا بنائے گئے ان سب نے ایک عمر کا حصہ بلکہ ایک کثیر عمر کا حصہ بزرگی میں اسلام لانے والے ہیں. تو اس میں کوئی آر اور کوئی تفرقہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو ہے وہ ایک دور میں ان کی زندگی کا اکثر حصہ ظلم میں گزرا ہے، بعد میں اللہ نے انہیں بالفرض ہدایت دی. صحیح، بہت خوب. آگا پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو آخری سوال پہ میں جاؤں گا. اب سوال ہمارا یہ ہے آپ سے کہ ہمارے برادران سورہ یاسین کی ایک آیت وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس کے ترجمے اور تفسیر میں ہمارے برادران کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں امام مبین سے مراد جو ہے وہ کتاب اللہ ہے. صحیح. تو میرا اس پہ اب سوال یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ واضح کیجئے گا کہ اس پہ امام مبین سے مراد کیا ہے، اور اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا امام صامت، کتاب امام صامت ہوئی نا تو وہ ہو سکتی ہے، کتاب امام صامت ہوئی نا وہ تو خاموش ہے. جی ٹھیک ہے. اور انسانوں میں جو امام ہے وہ امام ناطق ہے. ٹھیک ہے. قرآن ناطق ہے، مولا کائنات. تو برادران جو یہاں فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے کی کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے دے دی، یہ کتاب اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ بتائیے کہ ہم اس کو کتاب مانیں یا کسی شخصیت کو مانیں؟ اس سوال کا جواب خود اس آیت کے اندر ہی پوشیدہ ہے.
جملہ کیا کہا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، صحیح ہم نے ہر چیز کا ایسا کر دیا ہے، محصور کر دیا ہے، صحیح جو ہے وہ بند کر دیا ہے، کس میں؟ امام مبین میں، واضح امام. واضح امام. اگر امام کہتا تو شاید ہم آپ کی توجیہ مان لیتے ہیں، لیکن امام کے ساتھ صفت لگائی مبین، یعنی ظاہر اور آشکار. تو اگر یہ قرآن، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر محکم بھی موجود ہے، متشابہ بھی موجود ہے. کیا بات جب ہے، متشابہ آ گیا تو کیا مبین نہیں بات رہا. ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اس سے مراد قرآن نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ اس امام کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس امام پہ آگا پھر یہ دلیل بھی تو قرآن مبین بھی تو کہا جاتا ہے، یہ دلیل اگر لگائیں اس کو. قرآن مبین کہا جاتا ہے، لیکن وہ جس زاویے سے کہا جاتا ہے کہ وہ روشن ہے، وہ نور کو جو روشن کرنے والا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر ابتدائی آیت کے اندر کلو شعین، یعنی کلو شیء، ایک تسلسل اور ایک جو ہے وہ لہجہ آیت کا اور ایک سینیریو، اور یہ کہیے کہ یہ اشارہ بتا رہا ہے کہ بات کس حوالے سے ہو رہی ہے. کس حوالے سے ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ وہ امام ہے جس کے اندر ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ، یعنی ہر چیز کا علم اس کے اندر ہم نے رکھا، اور جو ہے وہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ اس کے اندر اس کا احصا کر دیا. تو اس کے ساتھ قرآن اور مبین کی شرط لگائی کہ یہ وہ ہے جو واضح ہے. مبین کا مطلب یہاں واضح ہے، واضح ہے، بالکل جو ہے وہ ابرز ہے، واضح ترین ہے. تو یہ بات سب متفق ہیں کہ ہمارے ہاں تفسیر کے اندر خود صحابہ کرام کے درمیان ایک کثیر اختلاف موجود ہے. تو یہ امام مبین وہ ہوگا کہ جو ہے جس کے اندر ہر چیز کا ایسا کر دیا ہے. تب کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ اعلان کر رہا ہو کہ مجھے سب پتہ ہے. یعنی جہاں اگر کوئی امام مبین ہونے کا دعویٰ کرا تو پھر سلونی کا دعویٰ بھی کرے. سلونی کا دعویٰ کرے. تو کیونکہ اللہ نے کل لگایا ہے، تو اللہ کا کل جو ہے وہ کل ہے، سب کو، سب چیزوں کو. اسی لیے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی نے نہیں کہا سلام اللہ علیہ کہ جو ہے وہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. اب دیکھیں اگر یہیں پہ ایک لطافت یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ امام علی کا علم کتنا ہے، تو اس کے اتنا تو طے ہے کہ اللہ سے تو کم ہے، اتنا تو طے ہے کہ محدود تو ہے، لامحدود نہیں ہے. ٹھیک بات واضح، کیونکہ انسان تھے، اگرچہ ہم جیسے انسان نہیں تھے، اور جو ہے وہ نوری بشری نوری حقیقت نورانیہ رکھتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ محدود ہے، کیونکہ لامحدود تو صرف پروردگار ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب محدودیت رکھتے ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ علی کا علم کتنا ہے، تو ہم اسے جواب یہ دیتے ہیں کہ مولا نے کہا سلونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. تو جتنا جو کچھ کا دائرہ ہے اتنی جو ہے وہ علی کی محدودیت ہے. واہ واہ واہ. تو نہ کبھی انسان ہم جیسا جو ہے وہ جو کچھ کو قید کر سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. جزاکم اللہ. بہت خوب آغا، بہت زبردست طریقے سے آپ نے امام مبین کی تشریح فرمائی اور اس کو ہمیں سمجھایا. اور واقعی میں آپ نے دیکھا کہ کتنی واضح بات ہے، کتنی مبین بات ہے. یہ مبینہ کا لفظ پاکستانی تو بہت واقف ہیں، تو مبینہ طور پہ یہ ہو گیا. تو امام مبین کو بھی سمجھیے کہ امام مبین کون ہے. اور آج کی اس گفتگو کے ساتھ، اس انتہائی علمی گفتگو کے ساتھ اجازت دیجیے مولانا سید حماد نجفی صاحب کو اور سجاد شاہ جی کو. پروگرام امام اور امت سے اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے، اور جو ہمارے درمیان نہیں رہے ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.